حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ مطہرہ سیدہ کائنات پر جب الزام لگایا گیا، اس الزام لگانے میں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین پیش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی تھی اس واقعے سے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بہت ایذا پہنچی تھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ بندہ صرف اس طرح واقعہ بیان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح حالات کسی پر آ جائیں یقیناً بندے کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کر لیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی جب مردار ہو رہا تھا، عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ وہ مخلص صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی آپ کو تو پتا ہے کہ میرا والد کیسے آدمی تھا، میرا والد مر رہا ہے، اللہ کے نبی میں 2 درخواستیں لے کے آیا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اپنا کرتا مجھے عنایت فرمائیں کہ میں اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دوں، میں اس بات کی امید ہوں کہ آپ کی اس کرتے کی والد کو عذاب خداوندی سے نجات مل جائے گی یا کم از کم تخفیف ہو جائے گی۔ اور میری دوسری درخواست یہ ہے کہ میرے والد کا جنازہ آپ پڑھا دیں، ممکن ہے کہ اس طریقے سے میرے والد کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنا مبارک کرتا عنایت فرمایا کہ یہ لے جاؤ اور اپنے والد کو کفن کے طور پہ پہنا دو، جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بلا لو، میں آ کے جنازہ پڑھا دوں گا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ تیار ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائیں گے جنہوں نے ہماری اماں عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی تھی۔ حضرت عمر برداشت نہ کر سکے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، میں نے کہا اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا اللہ کی نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ اس نے فلاں دن یہ بات کی تھی، فلاں دن یہ بات کی تھی، ان کی شرارتیں تو سارے لوگوں کو معلوم ہیں، آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ فرمایا کہ عمر میں نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانا ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ عبداللہ بن ابی کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں جبکہ اللہ نے خود فرمایا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں تشریف رکھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو یہ فرمایا ہے استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی جب ان کی مغفرت نہیں ہونی تو جنازہ پڑھانا تو ایک بے مقصد کام ہو گیا، اور نبی تو بے مقصد کام نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع تو نہیں کیا ہے، اتنا فرمایا ہے آپ ان کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگیں گے، میں نے پھر بھی مغفرت نہیں کرنی، وَسَأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ، میں 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ عبداللہ بن ابی کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ دعا مانگی اور مغفرت کی دعا طلب کر لی اللہ تعالیٰ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی گزارش
گزارش تھی، اللہ کی نبی جب اس کی مغفرت نہیں ہونی تو آپ جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھاتا ہوں، اس کی مغفرت ہونی ہے یا نہیں ہونی؟ مجھے اس بات کی امید ہے کہ جب میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا اس کے خاندان کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھے، جنازہ پڑھایا، عبداللہ بن ابی کو قبر میں اتارا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود نیچے اتر گئے، دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، عبداللہ بن ابی کی میت کو آپ نے اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھا، پھر اپنے مبارک منہ کا لعاب اپنی انگلی سے اٹھایا، عبداللہ بن ابی کی منہ میں ڈال دیا۔ منافقین بھی دیکھ رہے تھے، مخلصین بھی دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر عبداللہ بن ابی کو قبر میں رکھا، اور پھر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھاتا ہوں، اس کے خاندان کے 1000 بندے مسلمان ہو جائیں گے۔ مؤرخین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ پڑھانے کے بعد عبداللہ بن ابی کے خاندان کے 1000 سے زیادہ بندے مسلمان ہو گئے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو گھائل فرمایا تھا، قائل فرمایا تھا۔ آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عظیمہ سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر دیں، کیونکہ ہماری معاشرے کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے پورے معاشرے میں اچھے اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے حالات بہت ناگفتبے ہو چکے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس جنت نظیر سرزمین کو ایک مرتبہ پھر ہم جنت کا نمونہ بنائیں تو ہمارے لیے بہترین طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔